یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے نا، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے نہیں جی یہ تو ضعیف ہے، یہ تو فلاں ہے، تو یہ تو حسن ہے، تو یہ تو صحیح لذاتی ہے، تو حسن لغیری ہی ہے، اس پہ تو تبصرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے تو ہم صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف فرماتے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اگر اس نے 1,00,000 گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے نامہ مال میں توبہ کے بعد 1,00,000 نیکیوں کو درج فرما دیتے ہیں۔ وہ حکیم صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی، شاید پہلے بھی میں نے سنائی ہے، تو حکیم صاحب کو لوگوں نے کہا نا کہ ہم تو حضور بڑے پرانے گناہ کرنے والے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں جس کی حد کوئی نہیں، تو ہم اللہ کی رحمت سے پر امید رہ سکتے ہیں؟ دعا مانگیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ قبول فرما لے گا؟ تو حکیم صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں بالکل کیوں نہیں، جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہم بڑے پرانے گناہگار ہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے ہم بھی تو بڑے پرانے معاف فرمانے والے ہیں نا، اللہ بھی تو بخشنے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے خود کہا، یہ حکیم صاحب کی یقین جانے جو باتیں ہوتی تھی نا وہ یا قرآن کی ترجمانی کر رہی ہوتی تھی یا مصطفیٰ کے فرمان کی ترجمانی کر رہی ہوتی تھی، یقین جانے یہ قرآن کی آیات کی ترجمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم ہر بندے کا حساب لینا شروع کر دیں کہ کس بندے نے کتنے گناہ کیے، تو فرمایا کہ زمین پر چلنے والا انسان کیا ایک جانور بھی نہ رہے۔ خود بتائیں، ایسے نہیں ہمارا اگر حساب ہونا شروع ہو جائے، اور بھائی جو فیکٹری کا مالک ہے اس کو حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ مسجد کمیٹی کو امام صاحب کا حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے منٹ لیٹ آئے، اتنا ہوا، یہ مشکل ہو جاتا ہے، استاد کو حساب دینا شاگرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایمان سے بتاؤ کہ ہم اس قابل ہیں اللہ کو حساب دے سکیں؟ اونچا بولو، دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ فرمایا اگر ہم حساب لینے پہ آئے تو زمین پہ چلنے والا ایک جانور بھی نہ رہتا، لیکن فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم کسی پہ بس پکڑ کرتے ہیں، باقی سارے گناہ ہم اپنے بندوں کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور یہ جو ہم پر بیماریاں آتی ہیں اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جب کسی پہ ہم پکڑ کرتے ہیں تو تمہیں بیمار کر دیتے ہیں، کاروبار روک دیتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تمہیں 12 مہینے سونے کے چمچ ہی ملتے رہے، تم تو مجھے ویسے ہی بھول جاؤ، تم تو ویسے ہی مجھے بھول جاؤ، جب ہم تجھے بیمار کرتے ہیں تم لوٹ کے پھر ہماری طرف آتے ہو تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، چلو میرا بندہ ہے تو میری طرف آیا ہے نا، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں آتی ہیں، کاروبار بند ہوتا ہے، دھچکا لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ بھائی تم میری طرف آ جا، میری رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں ہمیشہ۔ اچھا، قرآن سے یہ پتہ چل گیا ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا۔ اجازت ہو تو پڑھ دیں اللہ کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب آپ کے ذوق کی باتیں آ گئی ہیں۔ فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تم سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جائے، اپنے گھر میں توبہ کرو گے تو ہم پھر بھی قبول فرما لیں گے، لیکن فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری توبہ جلدی قبول ہو جائے، اللہ گناہوں کو بخش دے، فرمایا پھر جاؤ کا یہ لوگ حبیب تیرے قدموں میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، وہاں آ کر اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اور فرمایا جب تم سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ گے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سرکار تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ فرمایا واستغفر لهم الرسول، جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے سرکار بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ فرمایا 3 شرطیں بیان فرمائی، سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے بخشش طلب کرو، پھر سرکار بھی دعا فرما دے۔ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا پھر تو ضرور اللہ کو پاؤ گے، وہ رحم فرمانے والا بھی ہے، توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے۔
اب ہے کسی میں جرت کے قرآن مجید کی اس آیت کو کوئی چیلنج کر سکے ہو؟ نہیں جی مدینہ شریف نہیں جانا چاہیے. اور بھئی تم نہ جاؤ سرکار کی اجازت کے بغیر، کس کی جرت ہے وہ مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جائے؟ اور تمہاری فیکٹری ہو، تمہاری اجازت کے بغیر ایمان سے بتاؤ کوئی دفتر میں آ سکتا ہے؟ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے دفتر میں جا سکتا ہے؟ نہیں. تو جو سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، جو رسولوں کے تاجدار ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کی اجازت کے بغیر کون جا سکتا ہے؟ جس کو وہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، پھر اس کو بخشش کی خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، ظاہری پردہ فرمایا، ویسے وہ اسی طرح زندہ ہیں جیسی اپنے ظاہری زندگی میں زندہ تھے، تو ایک شخص نے اس وقت قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ گناہ کرو تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. اس کو نہیں پتا تھا کہ سرکار نے تو پردہ فرما دیا، تو وہ فوراً چلا اور سرکار کے روضہ مبارک پہ آ گیا. تو آ کر اس کو پتا چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہری طور پہ وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا. تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ آ کر رونے لگا. ایک عرابی تھا، دیہاتی تھا، انجان سا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، سر میں مٹی ڈالنے لگا کہ یا اللہ میں نے تو یہ آیت پڑھی تھی کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، گناہ کر لو تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، تو میں آ گیا ہوں. آ کر سرکار کو پکارنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا ہوں، گناہ گار ہوں، اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ کا قرآن ہے یہ سچا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب وہ اپنے سر میں مٹی ڈال کے پکارنے لگا تو مدینے کے تاجدار کے روضہ مبارک سے یہ آواز آئی، او اے عرابی تو آ گیا ہے، جا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وسیلے سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو جلدی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. ایمان سے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو توبہ کی تھی نا، وہ کتنے سال روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، یا اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، میری توبہ کو قبول فرما لے. توبہ قبول نہ ہوئی. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے کریم آقا کے نام کا وسیلہ ڈالا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی. تو ہمیں توبہ کا طریقہ تو ہمیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا ہے. تو اللہ نے پوچھا کہ اے آدم تجھے اس ذات کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ ظاہری طور پر تو بھی میں نے ان کو نہیں دنیا میں بھیجا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ عرض کی کہ مولا اگرچہ ظاہری طور پر تو نے نہیں ان کو دنیا میں تو نے ان کو نہیں بھیجا، پر جب تو نے میرے جسم کو مکمل کیا اور اپنی طرف سے میرے جسم میں روح کو پھونکا، جملہ سنیں گے تو سبحان اللہ کی صدا آپ کی انشاءاللہ باہر تک چلی جائے گی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عرض کی مولا جب پہلی مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنی آنکھوں کو جدھر جدھر بھی گھمایا، یا مجھے خدا کا نام نظر آیا یا مصطفیٰ کا نام نظر آیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا، اگر تو اس نام کا وسیلہ نہ ڈالتا تو ہم تیری توبہ کو کبھی قبول نہ کرتے. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے رو رو کے یہ جو رخسار ہیں ان پر وہ نشانات پڑ چکے تھے، جیسے پانی چلتا رہے تو نشانات پڑ جاتے ہیں، نشانات پڑ چکے تھے. توبہ قبول نہ ہوئی. ایک مرتبہ ہمارے آقا کا وسیلہ ڈالا، اللہ نے توبہ قبول فرمایا اور فرمایا کہ اے آدم یاد رکھنا اگر اس ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. اگر اس ذات کو بنانا میرا مقصود نہ ہوتا تو ہم جنت بھی نہ بناتے. محبت سے بولو نا سبحان اللہ یار صاحب. اور فرمایا اس ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو نہ بناتے. اور اگر اس ذات کو بنانا مقصد نہ ہوتا فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. ایمان سے بتاؤ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نہیں کہ توبہ کرو تو وسیلے سے توبہ کرو؟ اونچا بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اجازت ہو تو ذرا قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھ دے. پھر سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اس کا ترجمہ نا اگر آپ بعد میں کسی عالم دین سے کروا بھی لیں گے تو ترجمہ یہی بنے گا اور آپ کو سمجھ آئے گی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ جرم کیا کہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا پھر ان کو بیچ دیا, تو بعد میں جب صلح ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو تخت پہ سوار ہیں اور پہلے انہوں نے پہچانا نہیں, جب پتہ چلا تو وہ سجدے میں سارے گر گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو تم نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے, اس سے مراد 11 بھائی ہیں, اور جو ایک چاند اور سورج ہے اس سے مراد والدین ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اب کیا کہا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے, سورت یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 97 ہے. وہ سارے بھائی اکٹھے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے. باپ کون سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. محبت سے بولے نا سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہا, آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں آپ سے بھی زیادہ لطف اندوز ہوں گا اگر آپ بات کو پک کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے, حالانکہ کہتے تو صحیح تھا یا اللہ ہماری غلطی ہے درگزر کر دے, معافی فرما دے, ہماری توبہ قبول فرما دے. نہیں, اکٹھے ہو کے اپنے باپ کے پاس چلے گئے. جا کر اپنے باپ حضرت یعقوب کو کہا ہماری توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا دیجئے. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, ہم نے غلطی کی ہے, اللہ سے ہماری بخشش دلوا دیجئے. کیوں؟ ان کو پتا تھا اللہ سنتا ہماری بھی ہے, پر ہمارا باپ اللہ کا نبی ہے, یہ ہمارے لیے دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو جلدی قبول فرمائے. تو یہ وسیلے سے دعا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مانگی ہے اور حضور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے دعا کروائی ہے. تو پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے, اور توبہ اگر سرکار کے وسیلے سے کی جائے تو اللہ اس کو جلدی قبول فرما لیتا ہے. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کچھ غریب بھی ہیں, وہ ظاہر ہے سرکار کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. آج آپ دیکھیں کہ اگر تبدیلی کے دور میں, ویسے تو اب عمرے بند ہے, اگر جانا ہو تو کسی بندے کے پاس 2 لاکھ ہو تو وہ عمرہ کرے گا نا, آنے جانے کا پھر ساز و سامان لانے کا, تو ہر بندہ تو نہیں وہاں پر جا سکتا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر وہاں اللہ جانے کی توفیق دے دے تو زہ نصیب, اور اگر نہ وہاں جانے کی توفیق ہو تو اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے جب یہ کہے گا نا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو سرکار کے وسیلے کے ساتھ قبول فرما لے, گناہوں کو بخش دے, تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. توبہ قبول اس کی ویسے بھی مانگے گا تو اللہ دے گا, لیکن اگر اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگا جائے تو پھر اللہ جلدی قبول فرما لے گا. یہ تھانے دار نے بندہ پکڑا ہونا تو لوگ ایس ایچ او کے پاس جائیں, وہ کہتا کوئی نہیں جناب اس کا جرم ہے نکل جاؤ, کوئی نہیں معافی. تو اگر آپ ایسے بندے کو لے جائیں جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو, وہ کہتا چھڑنا تے میں کوئی نہیں سی پر تو ہن بندہ ہی ایسا لایا کہ مجھے چھڑنا پینا ہے. اللہ بھی کہتا ہے بخشنا میں نے پتہ نہیں تھا کہ نہیں, لیکن تو ایسی شخصیت کو میرے پاس لے آیا ہے, اب ہم تیری توبہ کو ضرور قبول فرمائیں. تو یہ جو رمضان المبارک کے چند ایام باقی ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو اس میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. 1-2 مسئلے کے حوالے سے ضروری بات کرنی ہے. سب سے پہلا تو یہ اعلان ہے, چونکہ یہ آخری اس رمضان المبارک کا جمعہ ہے, تو اس مرکز اہل سنت جامعہ نعمانیہ رضویہ میں نماز عید الفطر جو رات کو ہمارا مشورہ ہوا وہ 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز جماعت کھڑی ہو جائے گی. میں انشاءاللہ العزیز 6:45 بجے آ جاؤں گا تاکہ کوئی 45 منٹ بیان ہو جائے, اور 7:30 سے مراد پھر 7:30 ہی ہیں. بعد میں پھر کوئی اعتراض نہ کرے, ہمارا انتظار نہیں کیا گیا. 7:30 نہ ٹائم بہت جلدی ہے نہ بہت لیٹ ہے, بالکل ایگزیکٹ ٹائم ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 6:30 پونے 7 تک کی آپ تشریف لے آئیں مسجد میں. تو 7:30 کا یہ نماز عید الفطر کا ٹائم ہے. دوسرا ہے فطرانے کے حوالے سے, تو یہ بات یاد رکھیں کہ فطرانے کا حکم یہ ہے کہ فطرانہ دینا واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اپنا اپنا فطرانہ دو, روزے کا صدقہ دو.
फतराने का मकसद ये होता है कि रोज़े की हालत में हमसे कोई गलती हो गई, रोज़ा रखने में कोई झूठ बोल दिया, कोई इस तरह की जो कमी हो जाती है, वो फतराना अदा करने की वजह से अल्लाह उस कमी को पूरा फरमा कर रोज़ों को कबूल फरमा लेता है। एक ये मकसद है। दूसरा, गरीबों की मदद भी हो जाती है। उसके बाद अगली बात यह है कि फतराना देना किस किस ने है, ये तवज्जो से सुन ले, समझ ना आए तो फिर बाद में आप पूछ सकते हैं जुमे के बाद भी। हर वो शख्स जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसे हों, वो तकरीबन आप जहन में रखें 60,000 रुपया या 60,000 रुपये के बराबर उसके पास माले तिजारत हो, उसने बेचने के लिए कोई चीज़ रखी है, कपड़ा है, कोई और चीज़ है और उसकी मालियत 60,000 रुपये है, या उसके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है कि जिसके बगैर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब उसके घर में LCD लगी हुई है तो उसके बगैर ज़िंदगी तो गुजर सकती है, वो भी अकाउंट होगी। घर में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी मालियत 60,000 रुपये है और उसके बगैर हम ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, तो ऐसे शख्स पर फतराना अदा करना वाजिब है। यानी आप यूँ समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कहें तो ठीक है कि जितने हम बैठे हैं सब पे फतराना वाजिब है। और फतराना जो है वो होता है 2.25 किलो जो है वो आटा या उसके बराबर कीमत दे दी जाए। और इस दफ़ा जो ऐलान हुआ है मुहतात अंदाजे के मुताबिक वो है 150 रुपये हर शख्स ने अदा करना है। इसका मसला ये होता है अदा करने का कि मसलन हम पर वाजिब है और हमारी कफ़ालत में जितने नाबालिग बच्चे हैं उनकी तरफ से भी अदा करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई बच्चा बालिग है और वो कमाता भी नहीं है, साहब निसाब भी नहीं है, उसकी तरफ से अदा कर दिया जाए तो बेहतर है, हम सब कर भी देते हैं। लेकिन नफ्से मसला ये है कि अगर वो नहीं करता तो गुनाहगार नहीं है। बेहतर यही होता है कि घर में जितने अफराद हैं, बालिग हैं या नाबालिग हैं, हमारी कफालत में हैं, तो हमें चाहिए कि सब की तरफ से हिसाब करके फतराना अदा कर दे। दूसरी बात यह है कि जो फतराना है ये वाजिब होता है ईद उल फितर के फजर के वक़्त। जब फजर का वक़्त शुरू हो जाता है तो फतराना वाजिब हो जाता है। लेकिन बेहतर ये होता है कि इन दिनों में अदा कर दिया जाए ताकि गरीबों के पास बर वक्त पहुँचे और वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सके। मिसाल के तौर मसला बताना मकसूद है ना कि अगर कोई नमाज फजर के वक़्त से पहले खुदा न खास्ता फौत हो जाता है तो उसको फतराने के मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उस पर वाजिब नहीं हुआ। तीसरा मसला यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा फतराना नहीं अदा कर सका तो वो आ गया मस्जिद में ईद के लिए तो याद नहीं उसको रहा, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बस फतराना माफ़ हो गया। नहीं, फतराना अदा करने का वक़्त जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए है। अगर उस वक़्त नहीं अदा कर सके तो बाद में अदा करें। अगर पिछले सालों के हमारे फतराने रह गए हैं तो वो अभी भी हम अदा कर सकते हैं। बेहतर है कि रमज़ानुल मुबारक में अदा कर दे, ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा कर दे, और अगर उस टाइम नहीं अदा कर सका तो फिर बाद में भी अदा कर सकता है। उसके बाद है कि फतराना किन लोगों को दिया जा सकता है, तो जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है उनको फतराना भी दिया जा सकता है। एक सादा सा उसूल याद रख लें कि नीचे की तरफ से जो बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, दादा है, नाना है, इस नस्ल से जितने लोग हैं इनको ज़कात सदका फतराना नहीं दिया जा सकता। जो सैयद लोग हैं उनको नहीं दिया जा सकता। बाकी अगर बहनों में, भाइयों में, मामू में, खाला में अगर कोई मुस्तहिक है तो उसको फतराना दिया जा सकता है, ज़कात भी दी जा सकती है। बल्कि बेहतर होता है कि पहले अपने रिश्तेदारों में देखा जाए, जो मुस्तहिक है उनको दी जाए। और उसके साथ साथ ये भी याद रखें, चूँकि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ है और हमने ज़कात के मसाइल में ये पढ़ा था कि जो दीन का काम करने वाले हैं आप वहाँ भी फतराना जमा करवा सकते हैं। तो आपके यहाँ पर मौजूद है इदारा, आप अगर यहाँ पर फतराना अदा करवाना चाहें तो ये ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो 150 रुपये के हिसाब से सब अहबाब जो है वो फतराना अदा करें। मज़ीद अगर कोई मसाइल पूछने हो तो जुमे के बाद आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए।